اگر میں تم سے کہوں کہ صرف ایک سکیچ، ایک بالکل عام سا چہرہ، دنیا بھر کے ہزاروں لوگوں کو یہ یقین دلا گیا تھا کہ وہ اس آدمی کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، نہ کسی اسٹریٹ پر، نہ کسی CCTV میں، نہ کسی اسکول میں، بلکہ اپنے خوابوں میں۔ اور سب سے عجیب بات، ان لوگوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ مختلف ممالک، مختلف زبان اور مختلف عمریں، لیکن دعویٰ ایک ہی: I've seen this man in my dreams۔ لیکن کیا ان لوگوں کا دعویٰ سچ تھا؟ کیا دنیا بھر کے لوگ ایک ہی آدمی کو دیکھ رہے تھے، یا یہ انٹرنیٹ کی تاریخ کا سب سے سکسیسفل سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ تھا؟ 2006 اٹلی۔ ایک سائیکیٹرسٹ کے آفس میں ایک پیشنٹ نے کہا، میں ایک آدمی کو بار بار اپنے خوابوں میں دیکھتا ہوں۔ اس سائیکیٹرسٹ نے ایک اسکیچ آرٹسٹ کو بلوایا اور اس سے اسکیچ بنوایا۔ کچھ دن بعد ایک اور پیشنٹ آیا، اس نے اسکیچ دیکھا اور فوراً کہا، میں بھی اس آدمی کو جانتا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور بھی لوگ آئے اور انہوں نے بھی اس چہرے کو پہچاننے کا دعویٰ کیا۔ لیکن یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ واقعی ہوا تھا یا صرف ایک کہانی تھی جو ہمیں سنائی گئی؟ 2008 انٹرنیٹ پر ایک ویب سائٹ آئی، thisman.org کے نام سے۔ ویب سائٹ کا دعویٰ تھا کہ 2006 سے لے کر اب تک دنیا بھر کے 2000 سے زیادہ لوگ اسی چہرے کو اپنے خوابوں میں دیکھ چکے ہیں۔ ویب سائٹ پر میپس تھے، سٹوریز تھیں، ڈریم رپورٹس تھے، اور ایک ہی سوال: Have you ever dreamed this man؟ انٹرنیٹ پھٹ گیا۔ فورمز، بلاگز، نیوز چینلز، سب اسی بات پر ڈسکشن کرنے لگے۔ لیکن جب انویسٹیگیٹرز نے اس کہانی کو کھولنا شروع کیا تو عجیب چیزیں سامنے آنے لگیں۔ سب سے پہلی بات، ویب سائٹ نے کبھی ان 2000 ڈریم رپورٹس کا کوئی انڈیپینڈنٹ پروف پبلش ہی نہیں کیا۔ نہ ڈاکٹرز کے نام، نہ ویریفائڈ ریکارڈز، نہ انٹرویوز۔ اور پھر ریسرچرز نے ویب سائٹ کی ڈومین کو ٹریس کرنا شروع کیا۔ ٹریس کرتے کرتے ایک نام سامنے آیا: اینڈریا نٹیلا، ایک اٹالین سوشیولوجسٹ اور مارکیٹنگ پروجیکٹس سے جڑا ہوا شخص۔ اس کے کچھ پروجیکٹس فیک کیمپینز، سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹس اور الٹرنیٹ ریئلٹی سٹائل پروموشنز پر مبنی تھے۔ یعنی ہو سکتا ہے یہ پروجیکٹ یعنی دس مین ایک پلانڈ وائرل کیمپین تھا۔ لیکن کیا اس سے مسٹری ختم ہو جاتی ہے؟ بالکل نہیں۔ اب یہاں سے کہانی مسٹیریس سے زیادہ سائیکولوجیکل بن جاتی ہے۔ اگر میں تمہیں بار بار ایک چہرہ دکھاؤں اور کہوں ہزاروں لوگ اسے اپنے خوابوں میں دیکھتے ہیں، تو کیا ممکن ہے کہ کچھ دن بعد تمہارا دماغ بھی اس چہرے کو کسی خواب میں لے آئے؟ سائنس کہتی ہے ہاں، ممکن ہے ہمارا دماغ دن بھر دیکھی ہوئی تصویروں، سوچی ہوئی باتوں اور ادھورے سوالوں کو نیند کے دوران پروسیس کرے۔ کبھی اسکول کا دوست، کبھی بچپن کا گھر، کبھی کوئی رینڈم سٹرینجر ہمارے خوابوں میں آ جاتا ہے۔ اور جب کوئی چہرہ عجیب طریقے سے فیملیئر لگے تو دماغ کبھی کبھی اس فیملیئرٹی کو پرانی میموری سمجھ لیتا ہے۔ سائیکولوجسٹ اس طرح کی چیزوں کو سجیشن اور میموری ڈسٹورشن سے جوڑ کر رکھتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، اب تم لوگ سوچ رہے ہوگے کہ سب لوگ جھوٹے تھے۔ لیکن سب لوگ جھوٹ بول رہے تھے یہ بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کئی لوگوں نے واقعی اس چہرے کو خواب میں دیکھا ہو،
لیکن اس کی وجہ پیرانارمل بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا دماغ اس مسٹیریس آدمی کی امیج کو بعد میں اپنے خوابوں کا حصہ بنا رہا ہو۔ No, no, no! Shivers, you don't around me! No, no! No! Say no! اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگ صرف انٹرنیٹ ٹرینڈ کا حصہ بننے کے لیے جھوٹی کہانیاں بنا رہے ہوں، کیونکہ جب ایک مسٹری وائرل ہو جائے تو کچھ لوگ اس کا حصہ بننے کے لیے جھوٹی کہانیاں بھی بنا دیتے ہیں۔ اب میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اس ویڈیو کے شروع ہونے سے پہلے کیا تم اس چہرے کو جانتے تھے؟ شاید نہیں، لیکن اب یہ چہرہ تمہاری میموری کا حصہ بن چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم اسے کبھی دوبارہ نہ دیکھو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے بعد کسی رینڈم خواب میں یہ چہرہ تمہیں نظر آ جائے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ شخص حقیقت میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ ضروری نہیں، کیونکہ اس کا مطلب صرف اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا دماغ صرف ایک ادھوری مسٹری کو پروسیس کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ شاید دس مین کا سب سے بڑا سوال یہ نہیں تھا کہ وہ کون تھا، بلکہ یہ تھا کہ کیسے صرف ایک سکیچ اور ایک ویب سائٹ انسان کے دماغ کو کتنی آسانی سے یہ یقین دلا سکتی ہیں کہ اس نے کچھ ایسا دیکھا ہے جو شاید اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور اگر صرف ایک تصویر اور ایک ویب سائٹ اتنے لوگوں کی یادوں کو چیلنج کر سکتی ہے، تو سوچو انٹرنیٹ پر اور کتنی کہانیاں ہوں گی جن پر ہم صرف اس لیے یقین کر لیتے ہیں کہ ہزاروں دوسرے لوگ بھی ان پر یقین کرتے نظر آتے ہیں۔ اب شاید آج رات تمہارے خواب میں کوئی بھی نہ آئے، اور اگر آ بھی جائے تو پھر بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ ہر عجیب چیز سپر نیچرل نہیں ہوتی، لیکن ہر مسٹری انسان کے دماغ کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بتاتی ہے۔